میری طرف سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھوٹان کی سیر کرائیں گے اور بتائیں گے بھوٹان کے دلچسپ حقائق اور بھوٹان کی ہسٹری، جو یقیناً آپ میں سے بہت سے دوست ابھی تک نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل شامی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ گرجتے ہوئے اسدا کی بادشاہت، یہ بھوٹان کا قومی ترانہ ہے اور بھوٹان کے قومی پرچم پیلے اور اورنج رنگ کا پرچم ہے۔ اس کے مرکز میں سفید چینی ڈریگن بنا ہوا ہے۔ بھوٹان جنوبی ایشیا میں بھارت اور چین کے درمیان ہمالیہ کے مشرقی حصے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں چین اور تمام اطراف میں بھارت ہے۔ شمال مغرب میں تبت، جنوب مغرب میں سکم واقع ہے۔ 1774 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھوٹان کے حکمران سے ایک معاہدہ کیا جو صرف کاروباری نوعیت کا تھا۔ 1865 میں برطانیہ نے بھوٹان کو سالانہ گرانٹ دینا شروع کی۔ 1910 میں اس معاہدے میں مزید مراعات دے دیں۔ اس سے برطانیہ نے بھوٹان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ پھر بھوٹان اپنے ملک کے بیرونی معاملات میں برطانیہ سے مشورے اور ہدایات پر عمل کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ 8 اگست 1949 کو بھارت نے بھوٹان سے باہمی تعلقات بڑھانے کے لیے نیا معاہدہ کیا، جس کے تحت ابھی تک بھوٹان بھارت کی ہدایات پر عمل کرنے کا پابند ہے اور خصوصی طور پر بیرونی ممالک سے تعلقات کے بارے میں بھارتی حکومت کی تجاویز پر عمل کرتا ہے، لیکن بھارت بھوٹان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ بھارت بھوٹان کو مالی امداد بھی دیتا ہے۔ بھوٹان کا کل رقبہ 47,000 مربع کلومیٹر ہے۔ 2% رقبہ قابل زراعت ہے، 5% رقبہ پر سبزہ زار اور چراگاہیں ہیں، 70% رقبہ پر جنگلات اور لکڑی پائی جاتی ہے، 23% رقبہ بیکار ہے۔ بھوٹان کی سرحد 1075 کلومیٹر، جس سے 470 کلومیٹر سرحد چین سے اور 605 کلومیٹر سرحد بھارت سے ملتی ہے۔ بھوٹان میں سب سے اونچی چوٹی کولا کنگری پہاڑی ہے جو 24,784 فٹ ہے، جو کہ 7,554 میٹر بنتی ہے۔ بھوٹان کے اصل باشندے 50%، نیپالی 35% اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ 15% ہیں۔ بھوٹان میں مذہب بدھ مت دلائی لاما کے پیروکار 75%، نیپالی اور ہندو 20%، اس کے علاوہ 5% مسلمان بھی آباد ہیں۔ بھوٹان کے اسکولوں میں 25% حاضری رہتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بھوٹان کے لوگ 18% تعلیم یافتہ ہیں۔ بھوٹان کی قومی زبان دوسنگا ہے۔ اس کے علاوہ تبت کی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ نیپالی اپنی زبان بولتے ہیں۔ بھوٹان میں تمباکو نوشی پر پابندی ہے۔ 28 نومبر 2004 سے بھوٹان کی حکومت نے بھوٹانی شہریوں پر بھوٹان میں تمباکو نوشی کی سرکاری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری پریس نوٹ میں یہ وضاحت کی گئی کہ تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنے والے بھوٹانیوں کو $210 بطور جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ بھوٹان میں ایک ہی خاندان حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ بھوٹان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ بھوٹان میں سیاسی جماعت بنانے پر پابندی عائد ہے۔ ایک جائزے کے مطابق بھوٹان کی آرمی 8,000 فوجی مردوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 10,000 رضاکار بھی ہیں۔ بھوٹان اقوام متحدہ، IMF، G77، سارک اور مزید 10 بین الاقوامی تنظیموں کا ممبر بھی ہے۔ بھوٹانی لوگ 8 اگست کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ بھوٹان کی آب و ہوا
موسم گرما سخت گرم رہتا ہے اور موسم سرما میں سخت سرد ہوائیں چلتی ہیں۔ بھوٹان کی زرعی پیداوار میں چاول، باجرہ، گندم، مکئی، آلو، مالٹے، سیب، چھوٹی الائچی، کھٹے پھل، مویشی، بھیڑ بکریاں، گھوڑے، لمبی دم اور گھنے بالوں والے تبتی بیل بھی ہیں۔ بھوٹان کی معدنیات جپسم، کیلشیم کاربوہائیڈ، چونے کا پتھر، سنگ مرمر شامل ہیں۔ بھوٹان کی مصنوعات سیمنٹ، فوڈ پروسیسنگ، لکڑی سے تیتر بنانا، لکڑی کی مصنوعات، ہر قسم کے مشروبات، شراب وغیرہ شامل ہیں۔ بھوٹان کی ایکسپورٹ میں الائچی، جیپسم، لکڑی، ہینڈی کرافٹس، سیمنٹ، فروٹ اور بجلی بھی شامل ہے۔ بجلی صرف بھارت کو سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھوٹان کی امپورٹ میں ویلا، فیول، مشینری اور پارٹس، گاڑیاں، فیبرکس وغیرہ شامل ہیں۔ بھوٹان کے ٹریڈنگ پارٹنرز بھارت، بنگلہ دیش، سنگاپور، جاپان اور جرمنی ہیں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ لائک کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔